سلام امام الاولین والآخرین، ساری کائنات کے سردار، آمنہ کے در یتیم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر احباب ذی وقار اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی رحمتوں سے قبول فرما کر دنیا اور آخرت کی عزتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور جو لوگ ابھی بھی اپنے کام کاج میں، گھروں میں جہاں کہیں مصروف ہیں، دعا کریں اللہ انہیں بھی اپنے گھر کی اول وقت میں حاضری نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی عطاؤں میں سے بہت بڑی عطا اور اس کی نوازشوں میں سے بہت بڑی نوازش اور اس کے انعامات میں سے بہت بڑا انعام، اور اس نے جتنی بھی مہربانیاں ہمارے اوپر کی ہیں، سب سے بڑی مہربانی، سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اسلام کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو انسان کی رہنمائی کے لیے، فلاح کے لیے، ہدایت کے لیے نازل کیا، اور وہ خوش نصیب لوگ جو اس کتاب کو اپنی رہنما کتاب مان کر اسے قبول کر لیتے ہیں، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات نازل کیے ان کو قبول کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ صاحب ایمان قرار پاتے ہیں۔ اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا معنی ہے یقین۔ کیا مطلب کہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کی زندگی یقین کے اوپر مبنی ہوتی ہے، حقیقت کے اوپر مبنی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے، ایمان والی زندگی اور حقیقی زندگی اسے ہی نصیب ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو، وہ قرآن کی صورت میں ہو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی صورت میں ہو، آپ کے کردار کی صورت میں ہو، آپ کے اخلاق کی صورت میں ہو، جو ان کو قبول کر لیتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے، اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ انہیں ایمان کی اور یقین کی زندگی نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو قبول کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو قبول کرنے والا بنا دیں۔ اونچی کہے آمین۔ حضرات ذی وقار، اب ہمارے حالات اور ایک دوسرے کی تقلید اور ایک دوسرے کی نکالی کے اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ ہمیں دنیا کے نظریات اور لوگوں کی باتوں کی اس قدر پرواہ ہونے لگی ہے، اس قدر پرواہ ہونے لگی ہے کہ بسا اوقات ہم لوگوں کی باتوں کا لحاظ اور خیال رکھتے ہوئے اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی میں نے یہ کام کیا تو یہ کیا کہے گا، اور اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو یہ کیا کہے گا۔ یعنی آج ہم دوسروں کی خوشی اور ناخوشی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جو لوگ یہ زندگی گزارتے ہیں انہیں ایمان والی اور یقینی زندگی نصیب نہیں ہوتی۔ ایمان والی اور یقینی زندگی اسے ہی نصیب ہوتی ہے جو اس بات کی صرف پرواہ کرتا ہے، جو اس بات کی صرف ٹینشن لیتا ہے کہ میں نے یہ نہ کیا تو اللہ کیا کہے گا، اگر میں نے یہ کر لیا تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ کام کیا تو میرا دین کیا کہتا ہے، میرا اسلام کیا کہتا ہے، اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو اس پر میرا دین اور اسلام کیا کہتا ہے۔ حضرات ذی وقار، جو لوگوں کی خوشی اور ناخوشی میں زندگی گزارتے ہیں، ایمان کی لذت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ انہیں یقین کی زندگی، ایمان کی زندگی نصیب نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ آج ہماری شادی کا فنکشن آ جائے تو ہم بہت سارے کام جو غیر شرعی ہیں، جو غیر اسلامی ہیں، جو غیر مہذب کام ہیں، وہ صرف اس لیے کرتے ہیں اگر میں نے یہ کام نہ کیے تو فلاں کیا کہے گا۔ اور بہت سارے کام ہم اپنے خوشی میں شامل نہیں کرتے صرف اس بنیاد پہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میری مسجد کے نمازی کیا کہیں گے، میرے محلے دار کیا کہیں گے، میرے دوست کیا کہیں گے۔ حضرات، آج یہ بندہ
اللہ کا بن کے زندگی نہیں گزار رہا، یہ لوگوں کا بندہ بن کے زندگی گزار رہا ہے، یہ لوگوں کے لیے جی رہا ہے کہ یہ خوش ہو جائے، یہ ناراض نہ ہو جائے۔ حالانکہ ایمان والی اور یقین والی زندگی یہ ہے کہ انسان صرف یہ دیکھے کہ یہ کام کرنے سے اللہ اس کے رسول کیا کہیں گے، نہ کرنے سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے۔ حضرات ذی وقار اہل ایمان جو ہیں، جن کو یقین والی زندگی نصیب ہوئی ہے، وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لا یخافون لومۃ لائم، ان کو لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو معاشرے کی کوئی ٹینشن نہیں، سوسائٹی کی کوئی پرواہ نہیں، قوم اور قبیلے کی کوئی پرواہ نہیں۔ لا یخافون لومۃ لائم، وہ اس بات سے بے پرواہ ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ اس بات سے مبرہ ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ اس بات سے بے خوف ہے اور بے غم ہے، بے خبر ہے کہ میرا معاشرہ کیا کہتا ہے، میری سوسائٹی کیا کہے گی۔ لا یخافون لومۃ لائم، وہ صرف ایک ہی ٹینشن میں ہے، صرف ایک ہی فکر کے اندر ہے کہ کسی صبح شام، کسی وقت، کسی قدم کے اوپر، کسی سانس کے اوپر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ ہو جائے، میرے دین کی مخالفت نہ ہو جائے، میرے اسلام کی مخالفت نہ ہو جائے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو حضرات آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم اپنی زندگی میں بہت سارے کام صرف اس وجہ سے کرتے ہیں اگر نہ کیے تو لوگ کیا کہیں گے، اور بہت سارے کام انسان اپنی زندگی میں نہیں کرتا کہ یار اگر میں نے یہ کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی ہماری زندگی صرف لوگوں کے لیے ہے، ہماری خوشی اور غمی صرف لوگوں کے لیے ہے، ہمارا زندہ رہنا، کام کرنا نہ کرنا صرف لوگوں کے لیے ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے انسان حقیقی معنوں میں تو ایمان والا تب ہے جب تیری زندگی کا ہر گوشہ، تیری زندگی کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، تیرا جینا بھی اللہ کے لیے ہو، تیرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو، تیرا کھیل کود بھی اللہ کے لیے ہو، تیری اچھائی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے، اگر تو زندگی میں برائی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ حضرات ذی وقار جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، نمونہ بنا لیتے ہیں، وہ زندگی میں کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتے اور کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے۔ اور جو لوگ لوگوں کو آئیڈیل بناتے ہیں، جو صاحب ثروت لوگوں کو اپنا نمونہ بنا لیتے ہیں، صاحب اقتدار لوگوں کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، مالدار لوگوں کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، بہت بڑے بڑے تاجروں کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، بہت بڑی بڑی گاڑیوں پہ گھومنے والوں کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، اور کسی بڑے منصب پہ فائز بندے کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ کل بھی پریشان تھے، آج بھی پریشان ہیں، زندگی کے آخری سانس تک وہ پریشان رہیں گے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی شرمندہ نہیں ہوتے اور کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے۔ اور حضرات ذی وقار پوری کائنات میں سب سے یقینی زندگی، پوری کائنات میں سب سے خوبصورت زندگی جس کو زندگی کہا جاتا ہے اور جس کو زندگی کہا جائے گا قیامت تک، سب سے خوبصورت زندگی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، سب سے آسان زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، سب سے مثالی زندگی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، سب سے پاکیزہ زندگی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے گھر میں 2 ماہ تک آگ نہیں جلتی تھی کھانا بنانے کے لیے، لیکن پھر بھی ان کی زبان پہ اللہ کا شکر تھا۔ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، وہ زندگی میں کبھی شرمندہ نہیں ہوتے، زندگی میں کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے۔ ان کے پاس بے شک پیسہ نہ ہو، بے شک اپنا گھر نہ ہو، بے شک اپنی گاڑی نہ ہو، لیکن وہ دنیا میں اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے کبھی بھی زندگی میں 2 نمبر کام نہیں کریں گے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے کبھی بھی وہ 2 نمبر کام نہیں کریں گے، بلکہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ اسی طرح شکر ادا کرے گا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کھانے کے جو برتن تھے وہ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو صرف ایک ہی پیالہ ہے جس میں ساری زندگی گزار دی۔ تو حضرات ذی وقار، اہل ایمان کی سب سے پہلی خوبی کیا ہے؟ آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ اہل ایمان اور صاحب ایمان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو صاحب ایمان بندہ ہے، صاحب یقین بندہ ہے، اس کی سب سے بڑی کوشش کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی زندگی میں سب سے پہلے وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ یہ صاحب ایمان بندے کی خوبی ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں خوبصورت بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر اہل حدیث، اہل سنت والجماعت کا دعویٰ کرنے والے اہل ایمان میں سب سے پہلی خوبی کیا ہے؟ اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صاحب ایمان بندے کی نشانی ہے۔ اور اللہ کی قسم، جو بندہ اپنے گلی محلے کے لوگوں کے سامنے پسندیدہ بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ نے اسے ایمان والی زندگی نصیب نہیں کی کہ میں اس کی نظر میں بھی اچھا ہو جاؤں، وہ بھی مجھے اچھا کہے، وہ بھی مجھے اچھا کہے، وہ بھی مجھے اچھا کہے۔ یہ صاحب ایمان بندہ نہیں ہے۔ صاحب ایمان بندے کی نشانی کیا ہے؟ وہ اللہ کی نظر میں خوبصورت بننے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے برادر، میرے بھائی، آج ہم اپنے گھر سے جب بن سنور کے نکلتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ میں لوگوں کی نظروں میں خوبصورت نظر آؤں، دوستوں کی نظروں میں خوبصورت نظر آؤں، محلے کی نظر میں خوبصورت نظر آؤں۔ یہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں گوڈے گوڈے مال منہ تے مل کے باہر نکل دیاں نے تے کانے واسطے؟ کس لیے؟ یہ صاحب ایمان لوگ نہیں ہیں۔ صاحب ایمان بندے کی خوبی کیا ہے کہ وہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے خوبصورت بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے خوبصورت بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خوبصورت بننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اعمال کرتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاؤں۔ حضرات ذی وقار، صاحب ایمان اور صاحب یقین لوگوں کی یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ میں لوگوں کی نظر میں خوبصورت بنوں، بلکہ وہ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، اپنے گھر میں ہوں، بازار کی زندگی گزار رہے ہوں، وہ حضر میں ہو یا سفر میں ہو، ان کی ایک ہی ٹینشن ہوتی ہے کہ میں کس طرح اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنوں گا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اللہ کی نظر میں خوبصورت ہو جاؤں، میں اللہ کی نظر میں خوبصورت ہو جاؤں۔ حضرات، آج میں اور آپ ایک دوسرے کی نظر میں خوبصورت ہونے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی اپنی برادری میں نام بنانے کے لیے اس سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے، سود لینا پڑے وہ لے رہا ہے، حرام خوری کرنا پڑے وہ کر رہا ہے، چوری کرنا پڑے وہ کر رہا ہے، ڈاکہ مارنا پڑے وہ مار رہا ہے، کسی کا حق دبانا پڑے وہ دبا رہا ہے، صرف کس لیے کہ میں اپنے لوگوں کی نظر میں ایک بڑا آدمی بن جاؤں۔ اللہ نے اسے ایمان نہیں دیا۔ یہ ایمان کی زندگی سے محروم ہے جو بندہ لوگوں کی نظر میں خوبصورت بننے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ ہمارے یہاں کار واش ہے نا، وہاں ایک بندہ آیا کہتا تو صاحب گڈی انج دی مانجو، آج سہرے تے جانا ہے، وٹ کٹ دیو۔ یعنی کہ ہم کس کے لیے خوبصورت بن رہے ہیں؟ اپنی گاڑی کو بھی کس کے لیے خوبصورت بنا رہے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگوں کی نظر میں خوبصورت بن جائیں، جبکہ اللہ کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اہل ایمان بندے کی خوبی کیا ہے؟ وہ اللہ کے سامنے خوبصورت بننے کی کوشش کرے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خوبصورت بننے کی کوشش کرے گا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج بندوں کی کمی نہیں ہے، بندوں کی کمی نہیں ہے، صاحب ایمان اور صاحب یقین بندوں کی کمی ہے۔ پاکستان کی عدلیہ کو ججز کی ضرورت نہیں ہے،
کہ مزید ججز ہائر کیے جائیں، مزید ججوں کو کرسیاں بنا کے دی جائیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آج پاکستان کی عدلیہ کو صاحب ایمان اور صاحب یقین ججز کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جج کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکلتے تو اپنی بہو اپنی بیٹی کو کہتے بیٹا وہی بات کہو جو اپنے گھر میں آپ کہا کرتی تھی کہ ماں عمر دیکھے نہ دیکھے عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ آپ پانی ملانے کی بات کر رہی ہیں کہ عمر سو گیا، پانی کے دودھ کے اندر پانی ملاؤ دودھ زیادہ ہو جائے گا۔ امی جان عمر سو گیا ہوگا لیکن عمر کا خدا وہ تو جاگ رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق جب عدالت میں جاتے فیصلے کے لیے، منصب پہ بیٹھنے کے لیے نکلتے تو اپنی بیٹی کو بلاتے کہ بیٹا وہی بات جو اپنے گھر میں رات کی تاریکی میں کہی تھی میرے سامنے کہو، تاکہ کرسی پہ جب میں بیٹھوں تو میرے ذہن کے اندر یہ بات رہے عمر تو فیصلہ کرنے لگا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ کے تیرے فیصلے کو، تیری ایک ایک بات کو تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، میرے محترم عزیز بھائی، مومن کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ وہ اللہ کی نظر میں خوبصورت بننے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہم شادی حال میں جاتے ہیں تو کس کی نظر میں خوبصورت بننے کی؟ اچھے سے اچھا لباس، اچھے سے اچھا جوتا، مائیں بہنیں بیٹیاں 2-2 گھنٹے تیاری کرتی ہیں، کس کے لیے؟ یہ صاحب ایمان بندے کی نشانی نہیں ہے جو دنیا میں صرف لوگوں کے لیے جیتا ہے کہ یار میں لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو برادری کیا کہے گی۔ آج کتنے ہی لوگوں خدا کی قسم ہم جانتے ہیں جو آ کے یہاں روتے ہیں کہ یار مجھے ختم صرف اس لیے دلوانا پڑا، اگر میں نے نہ دلوایا تو لوگ کیا کہیں گے۔ آپ منڈدا رہے ہیں تو پیو واری جدو آدھی واری آئی ہے تو سو گیا۔ یعنی ہم یہ اتنا بڑا کام بھی کر رہے ہیں تو کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ اور جو لوگوں کی خوشنودی کے لیے جیتا ہے، لوگوں کی خوشی اور غمی کو، ناراضگی کو سامنے رکھتا ہے، وہ سمجھ لے اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے نہیں نوازا، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ جو لوگوں کے لیے جی رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کے دیکھیے، قل ان صلاتی و نسکی، جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے۔ حضرات ذی وقار، آج سینٹ میں، ہمارے سینٹ میں وزیروں کی کمی نہیں ہے، صاحب ایمان اور صاحب یقین وزیروں کی کمی ہے۔ میرے تیرے بازار کو تاجروں کی کمی نہیں ہے، صاحب ایمان تاجر کی کمی ہے۔ آج یہ بچے ہمارے بچے ہیں، ان کو والدین کی ضرورت نہیں، اللہ کی قسم صاحب ایمان ماں کی ضرورت ہے اور صاحب ایمان باپ کی ضرورت ہے۔ میرے اور آپ جیسے ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے ان کو صاحب ایمان ماں باپ چاہیے۔ آج کی نسل کو صاحب ایمان اور صاحب یقین ماں باپ چاہیے۔ ہم بہت کچھ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، رات بھی محنت کر رہے ہیں، دن بھی محنت کر رہے ہیں، وہ کام بھی کر رہے ہیں جو شریعت منع کرتی ہے، وہ کام بھی کر رہے ہیں جو اسلام منع کرتا ہے۔ ایسے ماں باپ بچوں کو نہیں چاہیے اس موجودہ دور میں، فحاشی اور ریانی کے دور میں، نفسا نفسی کے دور میں، بچوں کو وہ والدین چاہیے جو صاحب ایمان ماں ہو، صاحب ایمان باپ ہو۔ امام بخاری کتنی اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے، اللہ نے کتنی برکتوں سے نوازا ہے، پوری دنیا میں اللہ نے نام روشن کیا ہے۔ جب تک اسلام کا نام زندہ رہے گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی زندہ رہے گا۔ اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ امام بخاری کے والدین وہ بھی تو والدین تھے، ان کے ماں باپ وہ بھی تو ماں باپ تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد گرامی کہتے ہیں بیٹا زندگی میں نے آپ کو پالا ہے، آپ کی پرورش کی ہے، آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے۔ جب آپ کو پانی کی ضرورت پڑی تو پانی دیا ہے، جب آپ کو کھانے کی ضرورت پڑی میں نے کھانا دیا ہے، جب آپ کو لباس کی ضرورت پڑی میں نے لباس دیا ہے۔ لیکن میرے بیٹے یہ بات یاد رکھ، میں نے زندگی میں حرام تو دور کی بات ہے، شک شبے کا ایک لقمہ بھی تجھے نہیں کھلایا۔ ایسے ماں باپ کی آج بچوں کو ضرورت ہے۔ حضرات ذی وقار پیر عبد القادر جیلانی سب کہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کتنا بڑا نام اللہ نے دیا ہے۔ روزانہ لوگ ان کی قبر پہ دعائیں مانگ رہے ہیں، یہاں بیٹھے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں، پیر عبد القادر جیلانی کے درجات کی بلندی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ پیچھے کیا ہے؟ ان کے ماں باپ بھی تو ماں باپ تھے۔ جب گھر سے نکلنے لگتے تو ماں کہتی بیٹے یہ تنگیاں برداشت کر لینا، یہ فکر و فاقے برداشت کر لینا، یہ پریشانیاں بھوک افلاس یہ برداشت کر لینا، لیکن میرے بیٹے اپنی زبان سے جھوٹ بول کے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا۔
اس جیسے ماں باپ چاہیے آج اولاد کو. پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماں باپ جیسے ماں باپ آج اولاد کو چاہیے. خود میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سردار ہیں. اپنی بیٹی فاطمہ کو، وہ بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان کو بٹھاتے اپنے سامنے اور کہتے میرا بیٹا صبح و شام اپنے رب کو یاد کیا کر، رات سوتے وقت بھی اللہ کو یاد کیا کر، جب تو صبح اٹھے تو سب سے پہلے خدا کو یاد کر، ہر سانس پہ اپنے رب کو یاد کر. اور کہتے میری بیٹی آخرت کا دن بڑا خوفناک ہے، میری بیٹی اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ زندگی میں اعمال کر. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کہتے ہیں. ایسے ماں باپ کی ضرورت ہے آج ہمارے بچوں کو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں. ابھی بچہ دیا اللہ تعالیٰ نے، چند ماہ کا بچہ ہے، جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتا، دین کے بارے میں تو دور، اپنے پاؤں پہ چل بھی نہیں سکتا، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات تہجد کی نماز اپنے بیٹے کے پاس کھڑے ہو کے پڑھتے. بیٹا تو سو رہا ہے. تہجد کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتے، یا اللہ میں اپنے بچے کے پاس اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں، رات کی تاریکی میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ میری اس نماز کا اثر میرے بچے کی زندگی میں شامل ہو جائے. یہ ماں باپ چاہیے آج اولاد کو. یہ ماں باپ جو صاحب ایمان ہو، صاحب یقین ہو، یہ ماں باپ کی ضرورت ہے آج بچوں کو. آج ماں باپ کیا ہے، رات کو خود بھی ڈرامہ دیکھ کے سوتے ہیں، بچے بھی ڈرامہ دیکھ کے سو رہے ہیں. خود بھی ٹک ٹاک لگائی ہوئی ہے اور منہ دے اتنے ڈگتا نا جو موبائل ٹھک کر کے واجدہ تو پھر آنا ہو میں تو ستا پیا. اور بچے بھی یہی کام کرتے کرتے سو رہے ہیں. صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو ٹی وی کے اوپر ڈرامہ چل رہا ہے، پھر ماں باپ کو ہو ساری رات ہی ڈرامہ چلتا رہے. یہ ماں باپ آج ملے ہیں اولاد کو. یہ ماں باپ کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے انہوں نے فیس بک کو کھولنا ہے، یوٹیوب کو کھولنا ہے، ٹک ٹاک کو کھولنا ہے. اور بچے بھی صبح اٹھتے کیا کرتے ہیں، موبائل نو ہاتھ مار دینا. کھولنے سے پہلے موبائل کتنے ہے. حضرات ذی وقار، آج میرے پاکستان کو تاجروں کی کمی نہیں ہے، صاحب ایمان تاجر کی کمی ہے، صاحب یقین تاجر کی کمی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک مثال سنایا کرتے تھے بنی اسرائیل کی. آقا فرماتے ایک بندہ تھا، کسان، زمین ہل چلاتا تھا، زمیندارا کرتا تھا، اور ضرورت پڑنے پر زمین کا ایک ٹکڑا اس نے بیچ دیا. اور خریدنے والے نے جب آ کے ہل چلایا تو سونے کا مٹکا نکلایا. وارے نیارے نہیں ہو گئے، پجے ہو گئے ہیں. سانو کسی دا روپیہ 1000 ڈگا لبے تے اسی آنے پجے ہو گئے نے بھاجی، آج تو وارے نیارے ہو گئے، چنگی دیہڑی لگی. وہ اس نے ہل اپنا روکا اور وہ مٹکا لے کے سیدھا اسی کے دروازے پہ پہنچ گیا جس سے زمین خریدی تھی. جا کے کہتا ہے بھائی میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، یہ مٹکا نہیں خریدا تھا، یہ تو آپ کا ہے. اس نے کہا بھائی یہ میرا نہیں ہے. وہ کہتا ہے میرا نہیں ہے. وہ کہتا ہے میرا نہیں ہے. وہ کہتا ہے تیرا. وہ کہتا ہے تیرا. اس نے کہا بھائی میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، سونا تو نہیں خریدا تھا، یہ سونا آپ کا ہے. اس نے کہا بھائی میں بھی اس میں ہل چلاتا رہا ہوں، اگر یہ میری قسمت میں ہوتا تو وہاں نکلاتا جب میں چلاتا تھا. اب زمین تیری ہے، زمین سے نکلنے والے سارے خزانے بھی تیرے ہیں، یہ میرا نہیں ہے. لیکن آج میرا تو میرا، تیرا بھی میرا ہے. بھئی میرا تو میرا، تیرا بھی میرا ہے. میں سمجھتا ہوں جو میرا ہے وہ تو میرا ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ بھی میرا ہی، آپ کا نہیں ہے. ہر بندہ اسی چکر میں لگا ہوا ہے کہ تیرا بھی میرا ہی بن جائے. حضرات ذی وقار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جانثار عرض کرتا ہے محبوب سستی بڑھتی جا رہی ہے. سستی، ہم سارے سستی کا شکار ہیں. ہم سارے کیا ہیں؟ سستی کا شکار ہے. سستی بڑھتی جا رہی ہے. محبوب فرماتے کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو صف اول نہیں جاتی تھی، صف اول کا نمازی تھا میں، اب آہستہ آہستہ میں پیچھے جا رہا ہوں. کبھی دوسری صف میں، کبھی تیسری صف میں، کبھی آخری صف ملتی ہے. اور حضور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ نماز ہی نکل جاتی ہے، سستی کا شکار ہو گیا ہوں. حضور میں پہلی صف کا نمازی تھا، اب دوسری تیسری صف میں آ گیا ہوں. بسا اوقات حضور ایسے ہوتا ہے کہ میری نماز ہی نکل جاتی ہے. حضور میں نے کبھی صبح نہیں کی تھی قرآن پڑھے بغیر، اب کبھی کبھی پڑھتا ہوں. حضور میں نے آپ کو دیکھے بغیر میرا وقت نہیں گزرتا تھا، اب گزر جاتا ہے. یہ اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے، یہ اپنی پریشانی بیان کر رہا ہے کہ حضور سستی بڑھ گئی ہے.
پہلے صف اول کا نمازی تھا، اب دوسری تیسری صف میں جگہ ملتی ہے، پہلے روز قرآن پڑھتا تھا، اب کبھی کبھی موقع ملتا ہے، پہلے آپ کے بغیر وقت نہیں گزرتا تھا، اب آپ کے بغیر بھی وقت گزر جاتا ہے، پہلے میں ہر وقت خدا کو یاد کرتا تھا، اب زندگی میں دن میں کچھ وقت ایسا بھی گزرتا ہے میں اس وقت میں خدا کو یاد نہیں کر پاتا۔ کیا ہماری پریشانی یہ ہے؟ آج میرے ان بچوں کو آپ ان کی ٹینشنیں نوٹ کریں، خدا کی قسم آپ تھک جائیں گے، اتنی ٹینشنیں، لیکن ان ٹینشنوں کو اگر آپ پڑھیں گے لکھنے کے بعد تو اس میں دین کی ٹینشن نہیں ہوگی، ایمان اسلام کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس کے دل پہ یوں ہاتھ رکھا، آقا فرماتے ہیں یا زنگ لگ گیا ہے، کیا ہوا؟ زنگ لگ گیا ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پہلی صف سے میں پیچھے آ گیا ہوں، یہ زنگ لگ گیا ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں روزانہ قرآن پڑھتا تھا اب نہیں پڑھتا، یہ زنگ لگ گیا ہے۔ آپ کے بغیر وقت نہیں گزرتا تھا، اب گزر رہا ہے، یہ زنگ ہے۔ اور اگر اللہ کی یاد کے بغیر آپ نہیں گزرتے تھے، اب اللہ کی یاد کے بغیر بھی وقت گزار رہے ہیں، یہاں زنگ لگ گیا ہے۔ حضرات ہم تو سارے زنگ آلود ہو گئے ہیں، اس کے تو صرف یہاں ہاتھ رکھا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم دیکھیں ہم سارے زنگ آلود ہیں بھائی، سارا جسم ہی زنگ سے بھرا ہوا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں میرے جانثار، جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے، اور جب دل کے اوپر زنگ لگتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے، اور جیسے جیسے ایمان کمزور ہوتا ہے انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے دین سے محروم ہو جاتا ہے، اپنے اسلام سے محروم ہو جاتا ہے، نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضور یہ کیسے ختم ہوگا زنگ؟ یہ زنگ کیسے ختم ہوگا؟ آج میں اور آپ پریشان ہیں، بیماری کیسے ختم ہوگی؟ یہ جناب غربت کیسے ختم ہوگی؟ لیکن یہ لوگ کیسے پریشان ہیں کہ زنگ کیسے ختم ہوگا؟ یہ جو عبادات کے اندر سستی ہے یہ کیسے ختم ہوگی؟ اللہ کی یاد کے اندر جو سستی آ گئی ہے وہ کیسے ختم ہوگی؟ نماز کے اندر جو سستی آ گئی ہے وہ کیسے ختم ہوگی؟ تلاوت قرآن کے اندر جو سستی آ گئی ہے وہ کیسے ختم ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اہل سنت والجماعت اہل حدیث یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں مانتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں میرے جانثار تو اپنے زنگ کو اتارنا چاہتا ہے، اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کر، اللہ تیرے جسم کے سارے زنگ اتار کے تجھے نیکی کی توفیق دے دیں گے۔ بھائی ہمیں کس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے؟ جائزہ لیں آج ہم اپنا۔ بازار جانے کو جی چاہتا ہے، قوالی کی محفل ہو وہاں جانے کو جی چاہتا ہے، گپ شپ کی محفل ہو وہاں جانے کو جی چاہتا ہے، لیکن میرا اور آپ کا مسجد میں جانے کو جی نہیں چاہتا۔ کتنا بڑا زنگ ہوگا؟ زنگ کی کیفیت کیا ہوگی؟ زنگ نے دل کو کتنا کمزور کیا ہوگا، اور زنگ کس قدر ہمارے دلوں پہ چڑھ گیا ہے کہ ہر جگہ پہ جانے کو جی چاہتا ہے، مسجد میں جانے کو جی نہیں چاہتا۔ حضرات فیس بک دیکھنے کو جی چاہتا ہے، ٹک ٹاک دیکھنے کو جی چاہتا ہے، یوٹیوب دیکھنے کو جی چاہتا ہے، باندر کا یہاں کتے کا تماشا لگا دو وہ دیکھنے کو جی چاہتا ہے، یہاں فضول بحث ہو رہی ہو وہ دیکھنے کو جی چاہتا ہے، یہ ڈرامے فلمیں کہانیاں دیکھنے کو جی چاہتا ہے، میرا اور آپ کا قرآن پڑھنے کو دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ کتنا بڑا زنگ ہے دلوں کے اندر۔ زنگ کی کیفیت آپ معلوم کریں کہ زنگ کی کیفیت کیا ہے، کہ ہم صبح بغیر فیس بک کے نہیں رہ سکتے، لیکن قرآن کے بغیر ہمارا روز گزر رہا ہے، ہماری رات بھی قرآن کے بغیر گزر رہی ہے۔ ہم جب سونے لگتے ہیں تو ٹائم نہیں گزرتا فیس بک کے بغیر، اس کے بغیر گزر جاتا ہے جو میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ نے آسمان سے کتاب بھیجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ حضرات ذی وقار یہ باتیں تو خیر مشکل سے سمجھ آنے والی۔ حضرت عطا بن ابی ربا سب کو رحمہ اللہ دمشق کے بازار میں تھے، تو ہشام بن عبد الملک جو اس وقت کے سربراہ تھے وہ آ گئے، لاؤ لشکر کمانڈو آگے پیچھے ہیں، چاروں طرف نفری ہے، بڑے حکمران تھے۔ تو عطا بن ابی ربا ایک بہت بڑے ولی آدمی تھے، ایک استاد آدمی تھے، تو انہوں نے اس کو روکا ہشام کو، ہشام یہاں میری بات سن کے جاؤ، ہشام تیرے آج آگے پیچھے سیکورٹی گارڈ ہے، تو ایک بڑے منصب پہ فائز ہے، بڑی حکمرانی کی کرسی کے اوپر تو فائز ہے، اور آج دنیا کی عیش و عشرت تیرے نیچے ہے، لیکن ہشام آج تو اپنی آخرت سے غافل ہو گیا ہے۔ حضرت امام عطا بن ابی ربا فرماتے ہیں تموت وحدت، ہشام میری بات غور سے سنو، جب تمہیں موت آئے گی
تو یہ تیرا لاؤ لشکر اور یہ تیرے سیکیورٹی گارڈ نہ تو تجھے موت سے بچا سکیں گے اور نہ یہ تیرے ساتھ مریں گے، تو نے اکیلے نہیں مرنا ہے۔ اور پھر فرمایا تحشر وحدت، اے ہشام میری دوسری بات غور سے سن، یہ تیرا لاؤ لشکر، تیرے سیکورٹی گارڈ، تیرے کمانڈوز، جب تو قبر میں جائے گا تو یہ تیرے ساتھ نہیں جائیں گے، وہاں قبر کی تاریک وادی کے اندر تو نے خود نے حساب دینا ہے، یہ تیرے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اور تیسری بات فرماتے ہیں ستحشر وحدت، ہشام آج تو کرسی کے اوپر فائز ہے، چاروں طرف تیرے خادم ہیں، سیکیورٹی گارڈ ہیں، آج بڑے نشے کے اندر تو زندگی گزار رہا ہے کہ میں دنیا میں سب سے بڑا حکمران ہوں، میرے جیسا حکمران کوئی نہیں ہے، میرے جیسی سلطنت کسی کی نہیں ہے، جتنے میرے پاس پاور ہے کسی کے پاس نہیں ہے، جتنے میرے پاس وسائل ہیں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اے ہشام بات سن، ستحشر وحدت، قیامت کے دن جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے گا، یہ تیرا لاؤ لشکر، یہ تیرے کمانڈوز، یہ تیرے ہیروز تیرے ساتھ نہیں ہوں گے، تو خود تنہا ایک قدم کے اوپر کھڑا ہو کے اپنے رب کو حساب دے رہا ہوگا۔ ہشام اپنے دین کی فکر کر، اپنے اسلام کی فکر کر، اپنے ایمان کی فکر کر۔ ہشام تجھے اپنی کرسی کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہشام تجھے اگر فکر کرنی ہے اپنی قبر کی فکر کر، اپنی موت کی فکر کر، کیونکہ یہ جہاں عارضی اور تو عارضی، اور وہ جہاں ہمیشہ ہے وہاں تو ہمیشہ ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ دنیا کی زندگی کا رنگ کیا ہے؟ کم ہوئے تے نور محمد، کم ہوئے تے نور محمد، کم نہ ہوئے تے نورا۔ بھائی اگر مجھ سے کسی کو کام ہے تو میں ہیرو ہوں آپ کے لیے، اگر مجھ سے کام نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ مجھے آپ سے کام ہے تو آپ میرے لیے زرداری کون ہے؟ میرے لیے تو آپ ہی زرداری ہیں۔ بھی مجھے 10,000 روپیہ چاہیے بابا جی سے، تو عمران خان کی شاید ہے، میرے واسطے تو عمران خان ہے، لیکن اگر کام نہیں ہے تو یہ میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، کم ہوئے تے نور محمد نہ ہوئے تے نورا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کوئی کسی دا یار نہ بیلی جدو کم ہو جاوے پورا۔ یہ دنیا کی ریت ہے۔ میری اور آپ کی ضرورت اس وقت ہے جب ہماری جیب بھاری ہے، جیب بھاری نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے دین کی فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اسلام کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، کچھ اپنے لیے بھی کر کے چلے جائیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے بہت فکر مند ہیں، کچھ اپنے لیے بھی فکر مند ہو جائیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، کچھ اپنے لیے بھی محنت کر جائیں۔ اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے صبح و شام کھوتے طرح بھاگنے ہیں، اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے بھی کچھ کام کر جائیں کہ یار میرا بھی آخرت ہے، میرا بھی مستقبل ہے، میری بھی ایک قبر منتظر ہے، حساب و کتاب کے فرشتے میرے لیے بھی مقرر ہوئے ہیں، میں نے بھی آگے جانا ہے، اس کے لیے بھی کچھ ہمیں تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ نے اہل ایمان کی خوبی بیان کی، والذین آمنوا، ہر میرے اہل حدیث، میرا اہل سنت والجماعت بھائی میری بات غور سے سنیں، یہ قرآن کی بات ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اہل ایمان کی سب سے پہلی خوبی کیا ہے؟ وہ دنیا میں خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ دنیا میں خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور جو بندہ لوگوں کی خوشی ناخوشی کے لیے جیتا ہے، اللہ اسے ایمان کی دولت نہیں دیتے۔ کیا مطلب؟ کہ یار میں نے شادی تے خسرے نہ نچائے، جے میں شادی تے ٹھول ڈمکا نہ کیتا تو امجد صاحب کی کہیں گے، فلانا کی کہے گا، فلانا کی کہے گا، لہذا بجا دیو، ایمان نہیں ہے۔ اور اگر میں شادی پہ خسرے نہیں نچانا پیا کہ یار اگر خسرے لین دے تو محلے دار کی کہیں گے، فلانا بندہ کی کہے گا، جی صاحب تسی حج کیتا تو خسرے نچان رہے ہو۔ اگر لوگوں کی ڈر سے اگر میں نے وہ کام چھوڑا ہے تو تب بھی سمجھ لے ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ ہاں اگر میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں تو مجھے اللہ نے ایمان دے دیا ہے، اللہ کے لیے میں کام چھوڑ رہا ہوں تو سمجھو مجھے اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے، میرے دل میں ایمان ہے۔ اللہ ہمیں اپنے لیے جینے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ آپ صاحب کے لیے دعا